اپنے کرایہ دار کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنے مکان مالک کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سنو، یاد رکھو، صحابہ کی تقریریں سننا بہت آسان ہے، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ سننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ، اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ۔ آج ساس بہو کو تکلیف پہنچا رہی ہے، بہو ساس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کو بھی تکلیف نہیں پہنچا رہے، صحابہ کو روک دیا کہ مسجد ناپاک ہو رہی ہے، ہونے دو، مسجد پر گندگی آلودہ ہو رہی ہے، ہونے دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، برداشت کا مظاہرہ کیا، اور جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو ہڑکایا نہیں، اس کو مارا نہیں۔ نبی کی تعلیم عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے کیا کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس غیر مسلم سے، اس نان مسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو ناپاک نہیں کیا جاتا ہے، یہ پیشاب اور پخانے کی جگہ نہیں ہے۔ بڑے رحمت للعالمین کے مصداق ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر عمل کرنے کی رحمت کا مظاہرہ کیا، اور ایسی نرمی سے، ایسی ہمدردی سے، ایسی عافیت سے اس کو سمجھایا، اس کے دل پر ایمان آ گیا اور کہنے لگا آپ کی شفقت کو دے کر کے، آپ کی رحمت کو دے کر کے یہ کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا۔ یہ ہے نبی کی سیرت۔ روزہ آج پورے ہندوستان میں افراتفری کا ماحول ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی کی پیروی کرو۔ اللہ کے نبی پر کتنے پتھر برسائے گئے طائف کے میدان میں، اوباش لوگوں کو لگا دیا گیا۔ اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ لوگ رہان ہو جاتے ہیں، نعلین مبارک جو خون سے بھر جاتے ہیں، غش آ جاتا ہے، بے ہوش ہوتے گر جاتے ہیں۔ یہ ہے رحمت اللہ۔ اب کوئی کنکر مار دے، ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، رحمت للعالمین، پیغمبر اعظم جن کے صدقے میں اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جو مولا کل ہے، اللہ کے دلبر ہے، ساقی کوثر ہے، ساقی محشر ہے، وہ نبی پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ ہم برداشت کریں گے؟ ہم تو لڑ مر جائیں گے، جان گوا دیں گے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ انجمن فروغ سنت سیرت صحابہ کے عنوان پر ہر سال جلسہ جو کرتی، کیوں؟ صحابہ کی اتباع کرو۔ اگر چاہتے ہو بھارت کے نقشے کو بدلنا، اگر چاہتے ہو بھارت کے اندر امن و امان قائم کرنا، اگر چاہتے ہو بھارت کی ترقی، اور اگر چاہتے ہو کہ ہمارا بھارت دن دوگنی اور رات کی چوگنی ترقی آپ کے مواد کے اندر، وہ آپ کو صحابہ کی پیروی کرنا پڑے گی۔ صحابہ جس ملک میں جاتے تھے، جس خطے میں جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے، لوگ ان کی صورتوں کو دیکھ کر ایمان میں داخل ہوتے۔ یہ ہے صحابہ۔ اور ہم لوگ کا کردار، ہم لوگ کے اعمال، اللہ کی پناہ، پڑوسی پڑوسی سے ناراض، بھائی بھائی سے ناراض، چچا بابا میں ناراض ہے، بہو ساتھ میں جھگڑے، ساتھ بہو کی نہیں مانتی، کیا معاملہ؟ دین نہ ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت نہ ہونے کی وجہ سے، صحابہ کی اتباع نہ ہونے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کی دیکھو، ان کی خواتین کو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی حقیقی بیٹی ہے، دست جگر ہے، نور نظر ہے۔ فرمایا اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا، اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محبت کی بیٹی ہوں، وہاں تو اعمال دیکھے جائیں گے۔ کچھ سنیے ہم لوگ صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں گے، ہم کا یقیناً اللہ کے نبی سفارش فرمائیں گے اس کی۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ اللہ کے نبی کل قیامت میں 1,24,000 سے کم و بیش شاید انبیاء کرام ہوں گے. اللہ نے کہا ان کی امتی بھی ہوں گے. کہاں کہ اللہ کے نبی اتنا جملے غفیر جہاں کروڑا کروڑ مجمع ہوگا اور ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی. آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں؟ آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطمینان دلایا. دیکھو یہ ہے ایمان. صحابہ کو کیا کہا؟ فرمایا کہ وہ اعضاء جو کہ وضو میں دھوئے جاتے ہیں، جو اعضاء عضو کی جمع ہے، ہاتھ، چہرہ، پیر، یہ اعضاء ہے، عضو کی جمع. جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں کل قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوں گی وہ چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے. چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی سمجھ جائیں گے یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، اور ایک ایک کی کوشش کریں گے. آگاہ جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی. آج نظرہ ہوتا ہے نماز کو سب سے پہلے نظرہ گرتا ہے. شادی بیاہ کا ماحول ہوتا ہے تو سب سے پہلے نماز پر نظرہ ہوتا ہے. لیکن کوئی صحابی، کسی صحابی کی چاہے نوجوان صحابی ہو، صحابہ کے بچے، اللہ صحابہ کے جو بچے ہیں ان بچوں میں کوٹ کر ایمان ڈالا. ایسی محبت تھی اللہ کے حبیب سے اپنی جانوں کو نچھاور کرنا صحابہ کرام کے بچے آسان سمجھتے تھے. ایک جنگ میں معوذ اور معاذ جو صحابی معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے آ کر کے کہتے ہیں، ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے وہ اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے. اے نوجوانوں سبق لو صحابہ کی زندگی میں. انہوں نے پوچھا تم لوگ کیوں مجھے کہا نہیں میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا. تو جا کر کے ان کا قلعہ کر دیا. یہ صحابہ کا ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، اللہ کے فرائض کو توڑ رہے ہیں اور امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ رحمتوں کی بارش فرما دے اور پورے بھارت میں ہم کو سرخرو کامیاب ہے. یاد رکھو اللہ نے قرآن میں صاف وعدہ فرمایا ہے اگر تم کو کامیابی چاہیے، اگر تم کو کامرانی چاہیے، اگر تم کو سرداری چاہیے تو تم کو اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، بلندی تم کو ملے گی، دبدبہ تمہارا ہوگا، سلطنت تمہاری ہوگی اگر تم مومن بن جاؤ. مومن بن جاؤ یہ لفظ ہے. اگر تم مومن بن جاؤ. مومن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، چاہے پڑوسی ہو، پڑوسی چاہے غیر مسلم ہو، برادران وطن ہو، اس کو بھی تکلیف پہنچانا اللہ کے نبی کی پیاری زندگی کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو تکلیف مت دو. اور قرآن نے فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ ظالموں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے محبوب آپ اعلان کریے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. اور اللہ کے نبی کا نقش قدم کیا ہے؟ آپ نے بڑے بڑے ظالموں کو اللہ کے نبی نے معاف فرمایا. یہ نہیں سیرت. آپ رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی آپ لہو لہان ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے تو فرشتے آ گئے اے اللہ کے حبیب آپ حکم دیجیے. دیکھیے نبی کا صبر،
نبی کی رحمت عالم، نبی کا تحمل، کیا کہا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں میرے محبوب آپ حکم دے دیجئے تو میں آندھی کو حکم کر دوں، سب کو اڑا کر پوری تباہی مچا دیں۔ بارش کا فرشتہ کہتا ہے مجھے حکم دے دیجئے میں ایسی بارش برسا دوں کہ سارے تہس نہس ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات فرمائے مجھے کہا نہیں، کیا فرمایا کہ نہیں ان کو معاف کر دو، یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے نمونہ، یہ ہے اتباع نبی، یہ ہے کہ سخت سخت معاملات میں بھی اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو جو ہے خوش نہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا اور ان کی نسلوں میں لوگ ایمان لیں گے۔ تو بہرحال بات زیادہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، 9 بج گئے۔